بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ جی ہاں، آج ہم بات کر رہے ہیں کہ آپ اپنے معاشی مشکلات جو ہیں، مہنگائی کے معاملات ہیں، ان سے فائدہ کیسے اٹھا سکتے ہیں اور ان کے ذریعے اپنی زندگی کو کیسے آسان بنا سکتے ہیں اور اپنی زندگی کو بہتر کیسے کر سکتے ہیں، خوشحال کیسے کر سکتے ہیں۔ تو یہ یقیناً آپ کے پاس ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے، بہت بڑا موقع ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جب مشکلات آتی ہیں، چیلنجز آتے ہیں، تو انسان یا تو بکھر جاتا ہے یا نکھر جاتا ہے۔ اب یہ انسان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ بکھرنا چاہتا ہے یا نکھرنا چاہتا ہے۔ تو یہ ویڈیو ان کے لیے ہے جو نکھرنا چاہتے ہیں، اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں اور اپنی زندگی کو آسان بنانا چاہتے ہیں۔ 5 باتیں میں آپ سے عرض کروں گا، ان 5 باتوں کے اوپر آپ عمل کریں، انشاءاللہ آپ کی زندگی کے اندر ایک بہت بڑا چینج آئے گا اور آپ اس وقت کو، اس ڈیوریشن کو جس میں معاشی چیلنجز ہیں، مشکلات ہیں، مہنگائی ہے، اپرچونٹیز کی آپ کو کمی نظر آ رہی ہے، مسائل نظر آ رہے ہیں، یہ ساری چیزیں آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو جائیں گی اور آپ کی آنے والی زندگی کو بدل کے رکھ دیں گی۔ میں ایک دو ایگزامپل سے آپ کو بات کا آغاز کروں گا۔ سب سے پہلی ایگزامپل ہم ایک فروغ کی، ایک مینڈک کی لیتے ہیں کہ اگر آپ مینڈک کو ایک گرم پانی کے اندر ڈال دیں اور پانی کو بائل کرنا شروع کر دیں تو مینڈک اس گرمی سے، اس تپش سے بچنے کے لیے کیا کرتا ہے کہ اپنے اندر کا ٹمپریچر بڑھاتا جاتا ہے اور پھر اس سے یہ ہوتا ہے کہ اس کو باہر کا ٹمپریچر فیل نہیں ہوتا، اس کے ایکویلنٹ ہی رہتا ہے اور جتنی اس کی کیپیسٹی ہوتی ہے اس حد تک وہ جو ہے اپنے باہر کی جو تکلیف ہے اس کے مطابق اپنے آپ کو امپروو کرتا ہے، تو وہ فیس نہیں کرتا۔ دوسری ایگزامپل ہے جی ہمارے امیونٹی سسٹم کی۔ جب ہم بیمار ہو جاتے ہیں، ہم باہر سے جراثیم اور چیزیں ہمارے اوپر ایفیکٹ کرتے ہیں تو امیونٹی سسٹم کمزور ہو جاتا ہے۔ ہم میڈیسن لیتے ہیں، ڈائٹ لیتے ہیں، احتیاط کرتے ہیں جس سے ہمارا امیونٹی سسٹم سٹرونگ اندر سے ہوتا ہے، تو وہ باہر والی چیزیں جو ہے ان کا ایفیکٹ ہمارے اوپر ختم ہو جاتا ہے اور ہم ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ تیسری ایگزامپل لیتے ہیں ہم ایک پاور ہاؤس کی، جو آپ دیکھیں کہ الیکٹریسٹی کا بڑا پرابلم آیا، پیچھے کیوں آیا؟ کیپیسٹی آپ کی زیادہ تھی، آپ کی ڈیمانڈ زیادہ تھی اور اس کے جو کیپیسٹی، جو پروڈکشن ہو رہی تھی وہ کم تھی، اور جب یہ معاملہ آیا تو وہ ٹرپ کر گیا سب کچھ۔ اس کے لیے آپ کے پاس ایک ایسا مطلب کہ ہے جہاں پہ ایک ڈیم ہے جہاں سے 5000 میگا واٹ بجلی پروڈیوس ہوتی ہے اور اس میں سے آپ صرف 1500 میگا واٹ پروڈیوس کر رہے ہیں، اور جب ڈیمانڈ 2000 کی آئے گی تو مشکل ہو جائے گی، وہ کام صحیح نہیں کرے گا۔ اب طریقہ کیا ہے کہ آپ اس کی کیپیسٹی کے مطابق آپ اس کو زیادہ کر دیں اور آپ 2500 میگا واٹ وہاں سے پروڈیوس کرنا شروع کر دیں، اب آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ایسے ہی ہے جی آپ کے ساتھ، تو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت ساری صلاحیتیں دی ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت زیادہ کیپیسٹی دی ہوئی ہے اوپر لیول کی، لیکن ہم اپنی کیپیسٹی سے بہت نیچے زندگی گزار رہے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو امپروو کر کے اس لیول پہ جتنی ارننگ کر سکتے ہیں، اپنے مسائل کو اوور کم کر سکتے ہیں، ہم اس لیول پہ کام نہیں کر رہے۔ پھر ایسے چیلنجز اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہماری زندگی میں جب آتے ہیں تو یہ ہمیں موٹیویٹ کرتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو گرو کریں اور اپنی کیپیسٹی کے مطابق اپنے آپ کو امپروو کر کے ان کو اوور کم کر لیں۔ اب باہر کے جو چیلنجز ہیں ان کو نپٹنے کے لیے ہم نے اپنے اندر کے اندر کچھ چینجز لانی ہیں۔ وہ کیا لے کر آنی ہے؟ تو وہ 5 باتیں کون سی ہیں جی؟ سب سے پہلی بات جو ہے وہ آپ نے اپنی ٹائم مینجمنٹ کو دیکھنا ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہم کتنا ٹائم جو ہے وہ ہمارا لیجر ہے، جو ہم جاب یا بزنس کر رہے ہیں، اس کے علاوہ ہم پاسٹ میں جو گزار رہے تھے، جو انجوائمنٹ میں، انٹرٹینمنٹ میں، نیٹ کے اوپر، گھومنے پھرنے کے اوپر، کھانے پینے کے اوپر، فیملی کے ساتھ گپے لگانے کے اوپر، آپ کچھ عرصے کے لیے آپ ایسا کریں کہ وہ جو ایکسٹرا ٹائم تھا اس کو آپ ارننگ میں اور لرننگ میں لگا دیں۔ آپ وہ ٹائم بھی ایکسٹرا کام کریں، ایکسٹرا جاب کریں، کوئی چھوٹا موٹا بزنس کریں، کسی کے ساتھ آپ لگ جائیں۔ اگر آپ کو نہیں پتا کیا کرنا ہے تو وہ بھی میں آگے آپ کو گائیڈ کرنے جا رہا ہوں۔ تو سب سے پہلے اپنا جو ٹائم تھا، جو دوسری ایکٹیویٹیز میں تھا، اس کو نکالیں اور ادھر لگا لیں۔ اس سے آپ کی معاشی معاملات بھی بہتر ہوں گے، آپ کی لرننگ بھی ہو جائے گی، اور وہ جو ٹائم ضائع اور کمفرٹ زون میں تھا وہ آپ کا ورکنگ زون میں آ جائے گا اور آپ اپنی چیزوں کو بہتر انداز میں آپ آگے لے کر چلیں گے۔ دوسرا سٹیپ آپ نے یہ کرنا ہے کہ اپنی لائف کو سمپل کر لیں، کفایت شاری کی طرف آ جائیں۔ مثال کے طور پر 2 مثالیں دوں گا میں آپ کو۔ مثال کے طور پہ آپ کا جو کچن کا بجٹ تھا، اب کہتے ہیں جی مہنگائی ہو گئی ہے، آپ نے اس بجٹ سے باہر نہیں جانا۔ اسی بجٹ کے اندر پہلے اگر آپ وہ چکن کھاتے تھے تو آپ اس بجٹ میں اگر آپ کو دال مل رہی ہے یا سبزی مل رہی ہے یا جو بھی چیز مل رہی ہے، اور اس کی کوانٹٹی کم کر لیں، پروڈکٹ چینج کر لیں، لیکن اس بجٹ سے باہر نہ جائیں۔ آپ سمپل کر لیں چیزیں، آپ اسی بجٹ کے اندر رہیں۔ آپ کی جو تھوڑی لگژری لائف تھی، جیسے آپ ہیٹر کا یوز تھا، اے سی کا یوز تھا، اس کو ترک کر دیں۔ اس سے فائدہ ہوگا، نقصان کوئی نہیں ہوگا۔ آپ کے بل اور دوسری چیزوں کے اندر کمی آئے گی۔ تو جتنا آپ لائف کو سمپل کرتے جائیں گے، آپ انجوائمنٹ کو کم کر دیں گے، انٹرٹینمنٹ کو کم کر دیں گے، گھومنے پھرنے کو کم کر دیں گے، پارٹیز کو کم کر دیں گے، سیر سپاٹے اور باہر کھانے کم کر دیں گے،
تو وہ جو ایکسٹرا آپ کا جو بجٹ تھا وہ مینج ہو کے آپ چیزوں کو بہتر کر سکتے ہیں۔ تیسرا سٹیپ جو آپ نے کرنا ہے نا وہ بڑا امپورٹنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ گھر میں جتنے بھی افراد ہیں، جو بھی اڈلٹس میں آتے ہیں، 12-13 سال کی عمر میں جو بچے آ جاتے ہیں، ان سب کو، اور جو ہاؤس وائفز ہیں یا خواتین ہیں گھر کے اندر، اسپیشلی ان کو آپ ورکنگ کی طرف لے کر آئیں۔ بہت سارے ایسے کام ہیں جو آپ گھر میں بیٹھ کے کر سکتے ہیں، فزیکل کر سکتے ہیں، چھوٹے چھوٹے پارٹ ٹائم کام شروع کر سکتے ہیں، بزنس کر سکتے ہیں، اس کی ڈیٹیل بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ اور بہت سارے ایسے کام ہیں کہ آپ اسی انٹرنیٹ کے اوپر کر سکتے ہیں، جس کے اوپر آپ چیٹ کر رہے ہیں، جس کے اوپر آپ موویز دیکھ رہے ہیں، جس کے اوپر آپ گیمز کھیل رہے ہیں، اسی کا پازیٹیو یوز کر کے کچھ ایسے پلیٹ فارم کو جوائن کر کے آپ چھوٹی چھوٹی ارننگ، میں نہیں کہتا آپ لاکھوں کمائیں، کروڑوں کمائیں، آپ صرف 1000 روپیہ روز کا کما لیں، آپ اپنی ضرورت کے مطابق چیزوں کو کر لیں، تو وہ چھوٹی چھوٹی ایکٹیویٹیز کر کے آپ اپنی ارننگ کو بڑھا سکتے ہیں۔ وہ جو آپ فضول قسم کے اور انٹرٹینمنٹ ان چیزوں کو چھوڑیں گے، اس سے آپ کو بہت فائدہ ہونا شروع ہو جائے گا۔ پھر آپ ان چیزوں کی طرف جائیں گے، لرننگ کی طرف اور ایکٹیویٹیز کی طرف، تو آپ کو فائدہ۔ کتنے سالوں سے میں کہہ رہا ہوں کہ انٹرنیٹ کی طرف آئیں، آن لائن آئیں، کیوں؟ اب اس بات کو آپ سمجھیں۔ دیکھیں، آپ کا روپیز کی ویلیو جو ہے وہ نیچے جاتی جا رہی ہے، ڈالر اوپر جاتا جا رہا ہے۔ اب آپ جتنے بھی آپ جو لاکھ روپیہ تھا آپ کے پاس کچھ عرصہ پہلے، وہ آپ 50-60 ہزار کے برابر رہ گیا آپ کا۔ لیکن اگر آپ آن لائن کام کرتے ہیں اور انٹرنیشنل مارکیٹ سے تھوڑی سی بھی ارننگ کر رہے ہیں آپ، تو آپ کی وہ جو انکم ہے وہ ڈالرز میں آ رہی ہے، اور جب وہ ڈالرز میں آپ کے پاس آ رہی ہے تو ڈیفینیٹلی اس سے آپ کو فائدہ ہو رہا ہے، آپ کو اس کے اگینسٹ روپیز بہت زیادہ مل رہے ہیں، اور نہ صرف آپ کو فائدہ ہو رہا ہے بلکہ گورنمنٹ کو فائدہ ہو رہا ہے، ملک کی اکانومی اوپر جائے گی۔ جتنے لوگ ہمارے پاکستان میں یہاں بیٹھ کے وہ کام کریں گے باہر، اور باہر سے ڈالر لے کر پاکستان میں آئیں گے، اس سے ہم سب کو، ملک کو، سب کو فائدہ ہے۔ اور اس کے اندر جو ہے وہ چوتھی چیز جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں بڑی امپورٹنٹ ہے، یہ آپ کر کے دیکھیں، آپ کو رزلٹ ملنا شروع ہو جائے گا۔ اب ان مشکل حالات میں 2 آپشنز ہیں، یا تو آپ لوگوں کے ساتھ غلط کریں، ان کا حق کھائیں، دھوکہ دیں، ملاوٹ کریں، اور اپنے وہ مہنگی چیزیں بیچیں، لوگوں کو نقصان پہنچا کے آپ پیسے کمانے کی کوشش کریں، شاید پیسے آ جائیں، برکت ختم ہو جائے گی، اور آپ کو وہ چیز فائدہ نہیں دے گی، نقصان دے گی۔ اب اللہ تعالیٰ کا جو قانون ہے وہ یہ ہے کہ اس مشکل حالات میں آپ لوگوں کی جو مدد کر سکتے ہیں، جو کیپیسٹی ہے آپ کی، کسی کے روزگار میں اس کی ہیلپ کر سکتے ہیں، کسی بھی طرح سے کسی کو فائدہ دے، آپ کی جو بھی مشکل ہے زندگی میں، اگر وہی مشکل آپ کسی کی حل کرنا شروع کر دیں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ رب کریم آپ کی وہ مشکل حل نہ کرے؟ آپ تو کسی کے بچوں کے لیے اچھا کرنا شروع کر دیں تو اس کے والدین آپ کے لیے اچھا کرنا شروع کر دیں گے، آپ اس کی مخلوق کے لیے کرنا شروع کر دیں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو ان مسائل میں رہنے دے؟ آپ یہ کام آج سے شروع کر دیں، چھوٹے چھوٹی جو کیپیسٹی کے مطابق آپ چاہے 50 روپے سے 100 روپے سے کسی اور طرح سے ہیلپ کر کے کسی کی زندگی آسان بنا سکتے ہیں، کسی کی ضرورت پوری کر سکتے ہیں، ایک وقت کا کھانا کسی کو پہنچا سکتے ہیں۔ یہ کام آپ کرنا شروع کر دیں آج سے، آپ کی اپنی چیزوں میں برکت اور آسانیاں آپ خود دیکھ لیں گے، چند دنوں میں آپ کو ملنا شروع ہو جائیں گی۔ اور پانچویں اور آخری بات اس میں اے سی ٹی کیا کر سکتا ہے؟ ایک تو آلریڈی ہم اسی کام کے اوپر آپ کو کہہ رہے تھے کہ بھئی کریں، آن لائن چیزوں کی طرف آئیں، اس مارکیٹ کی طرف آ جائیں۔ مزید وہ لوگ جو ایون افورڈ بھی نہیں کرتے، ان کے لیے میں یہ کہوں گا کہ آپ کے لیے کچھ ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم کر سکتے ہیں، کچھ ایسے سکلز یا بزنس سٹارٹ کرنے میں چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اندر، یا ایسے پلیٹ فارم کے جہاں سے آپ تھوڑی تھوڑی ارننگ کر کے آپ اپنی روٹین کی لائف کو گزار سکیں، تو انشاءاللہ یہ ہم آپ کے لیے فری آف کاسٹ ہم آپ کو آفر کریں گے، ایسی چھوٹی چھوٹی سروسز جس کے اندر آپ یہ کام کر کے اپنے روٹین کے معاملات کو چلانے کے قابل ہو جائیں گے۔ تو جو لوگ اس میں انٹرسٹڈ ہیں، آپ کو ایک واٹس ایپ کا لنک مل جائے گا، آپ اس میں رابطہ کریں، انشاءاللہ جو بھی اپرچونیٹیز ہوں گی، پلیٹ فارمز ہوں گے، وہ آپ سے شیئر کیے جائیں گے، جو ٹریننگ کی ضرورت ہوگی وہ آپ کو ٹریننگ پرووائڈ کر دی جائے گی، اور آپ اپنے معاملات کو شروع کر سکتے ہیں۔ تو ان 5 پوائنٹس کو سنیں، دوبارہ سنیں، اور 5 کے اوپر آپ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ جو مزید گائیڈ لائن چاہیے، اے سی ٹی سے چاہیے، ہم سے چاہیے، جو جس طرح کی انشاءاللہ ہم حاضر ہیں، آپ کومنٹس میں ہم سے رابطہ کریں، انشاءاللہ وہ کریں گے۔ لیکن ایک ہی چیز ہے کہ آپ نکھرنے والے بنیں، سیکھنے والے بنیں، اپنے ٹائم کو صحیح یوز کرنے والا بنیں، لائف کو سمپل کریں، اور یہ دیکھیں کہ اس چیلنج سے میں نے مقابلہ کر کے اپنے آپ کو امپروو کر کے اس قابل بننا ہے کہ آئندہ کی لائف میری آسان ہو جائے۔ ہم اپنی کیپیسٹی سے بہت نیچے زندگی گزار رہے ہیں، اور اپنی محنت سے، سکل سے اوپر کر کے ہم نے اپنی کیپیسٹی آف لرننگ اور ارننگ بڑھانی ہے، جس سے ہمارے مسائل کا حل ہوگا، اور یہ مشکل حالات ہمارے لیے نعمت ثابت ہوں گے۔ آپ سب کا بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔